یار مجھے یہ بتاؤ جنید، یہ انسانی سمگلنگ کا ہم ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں. یہ سمگلر جن لوگوں کو لے کے جاتے ہیں ساتھ، وہ کیوں ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں بھائی؟ کیا تکلیف کیا ہے ان کو؟ وہ بھی برابر کے قصوروار ہیں، ان کے جرم میں شریک ہیں. دیکھو جن بیچاروں کے گھروں میں غربت افلاس نے ان کے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہوں، تو ان حالات میں ظاہر ہے انہیں جب امید کی ایک تھوڑی سی کرن نظر آتی ہے کہ کچھ پیسے خرچ کر کے بے شک غیر قانونی طور پر ہی صحیح وہ اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں، تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی جان داؤ پہ لگا کے اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اتنے پرخطر راستے کا. بعض معاملات میں تو ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ ایجنٹس نے ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ منزل پر پہنچنے کے کامیابی زندہ سلامت پہنچنے کے صرف 25% امکانات ہیں، اور 75% اس بات کا امکان ہے کہ یا تو راستے میں مارے جائیں گے یا مطلب پکڑے جائیں گے. لیکن پھر بھی وہ بیچارے مایوسی کے عالم میں اسی راستے کا چناؤ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے، اور مارے بھی بڑے جاتے ہیں. میرے علم میں ایک ایسا واقعہ بھی آیا ہے کہ ایک شخص کا ایک بیٹا یونان کے بارڈر پر سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا گیا غیر قانونی طور پہ وہاں داخل ہونے پر، اور 3 مہینے کے بعد اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیج دیا جو کامیابی سے وہاں پہ چلا گیا، اور اس بات پر اس کا باپ بہت خوش نظر آ رہا تھا کہ میں آخر کار اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی. ہوئے 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 ہوئے، ایک بیٹے کی قربانی دے کر. بالکل. اصل میں ہماری یادداشت بہت کمزور ہے نا، ہم بڑے بڑے جو خوفناک واقعات ہیں ہماری جو قومی زندگی میں پیش آتے ہیں ہم انہیں بھول جاتے ہیں. ابھی چند ماہ قبل چمن بارڈر کے قریب کنٹینرز میں چھپ کر ایران جانے کی کوشش کرنے والے 96 میں سے 45 پاکستانی دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے، اور آج ہمیں یہ واقعہ یاد بھی نہیں شاید رہا ہوگا. اور اس سے 1 سال پہلے 2008 میں ترکی کی پولیس نے استنبول کے قریب ایک گڑھے میں سے 13 پاکستانیوں کی لاشیں برآمد کی تھیں جو کنٹینرز میں چھپ کر اسی طرح ترکی جا رہے تھے، اور وہ بھی دم گھٹ کر مر گئے تھے، اور سمگلرز نے انتہائی بے رحمی کے ساتھ انہیں کنٹینرز میں سے نکال کر ان کی لاشیں وہیں پہ دفنا دیا تھا انہیں. اور 2002 میں مقدونیہ کی سرحد پر بارڈر پولیس نے 11 پاکستانیوں کو غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے پر گولی مار دی تھی. اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگاؤ کہ صرف پچھلے 2 برسوں کے دوران 34 ملکوں سے 87,000 پاکستانی ڈیپورٹ کیے گئے ہیں جو غیر قانونی طور پر وہاں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. یہاں سے اپنی غربت اور افلاس کا اندازہ لگا لو اور لوگوں کی مجبوری کا بھی احساس کرو. تم نہیں تو حکومت ہر معاملے کی طرح اس میں بھی سوئی ہوئی ہے جی، گہری نیند سوئی ہوئی ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ ہے کہ 2009 میں 12,000 سے زیادہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، جن میں سے صرف 26% کا فیصلہ ہوا ہے. یعنی حکومت پرسو ہی نہیں کرتی ہے ایسے کیسز کو، اور وہ بھی جو کیسز درج ہوتے ہیں وہ سمگلرز کے خلاف نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ بیچارے جو اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر ان لانچوں اور کنٹینرز کے ذریعے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جب واپس آتے ہیں تو انہیں پکڑ کر جیل اور حوالات کی ہوا کھلا دی جاتی ہے. 2006 میں پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک ریڈ بک بنائی تھی جس میں انسانی سمگلروں کے 164 بڑے نام شامل تھے، بڑی مچھلیاں، بڑے مگرمچھ کہنا چاہیے، وہ شامل تھے. آج تک اس میں سے کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی. نہیں یہ تو ادھر ہے نا جو مسکین پکڑے جاتے ہیں باہر جانے کے لیے جو بھاج نس کرتے ہیں، بہت سارے دوسرے ملکوں کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جانتا ہے، مجھے ایک بندے نے کچھ سنگاپور یا شاید بینکاک سے خط لکھا، وہ بیچارہ کہتا ہے جی میں کو 5-6 سال سے ادھر ساڑھ رہا ہوں، میرا قصور صرف کوئی نہیں ہے، یہی ہے کہ میں ادھر محنت مزدوری کے لیے آیا تھا اور یہاں کی جیل نے مجھے پکڑ کے اندر دیا ہوا اور مجھے ٹی بی ہو گئی ہوئی ہے. اور اس نے کہا جی خدا کے واسطے حکومت کو اپیل کریں، یہ رحمان ملک صاحب سے کہیں، سارا دن بھاجنا کر کر کے انہوں نے اپنے 75% وال اڑا لیے ہیں، ہماری طرف بھی دھیان کریں. اور یہ رحمان ملک صاحب جن کا تم ذکر کر رہے ہو، ان کو تو اس معاملے کی سنگینی کا سب سے زیادہ نوٹس لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ پروٹیکٹر آف امیگرانٹ کے آفس میں بھی کام کرتے رہے آفیسر کی حیثیت سے. یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان سے جو قانونی طریقے سے باہر جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا اس ادارے کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ ادارہ درست انداز میں کام کرے تو بھاری زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے، اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. تو اب تو یہ ادارہ ویسے بھی براہ راست رحمان ملک صاحب کے ماتحت ہے، ان کو اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے. اب
یہ انسانی سمگلر ایک اور غلیظ کھیل میں بھی ملوث ہیں. ان کا یہ بھی کام ہے کہ یہ خواتین کو باہر بیرون ملک میں اعلیٰ ملازمت کا جھانسا دے کر، بلکہ شادی کا جھانسا دے کر بھی یہ باہر لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر ان کو مکروہ دھندوں میں الجھا دیتے ہیں. یہ جو تم نے ابھی سنگاپور میں ایک نوجوان کی مثال دی ہے، اس حوالے سے بھی جو سب سے زیادہ غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ ہمارے جو بیرون ملک سفارت خانے ہیں پاکستان کے، وہاں پہ جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کام کر رہے ہیں. جتنے بھی ملکوں کے سفارت خانے ہیں، سب سے زیادہ جو تمہیں ہر سفارت خانے میں مصروف افسر نظر آئے گا وہ یہی کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ہوگا. اور جتنے پاکستانی سفارت خانے ہیں، سب سے جو فارغ رہنے والا بندہ ہوگا وہ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ہوگا. نہیں، ہمارے سفارت خانے تو جہاں جہاں ہیں وہاں ملازمین پکنک منا رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، بہترین بال بچے کو سیر سور کرا رہے ہیں. چلو باقی جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا تو معاملہ دوسرا ہے، لیکن یہ جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ہمارے ہاں کام کرتے ہیں ان کو تو برسہ برس گزر جاتے ہیں، پاکستانی کمیونٹی سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص پاکستانی وہاں پہ رہنے والا بیچارہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کو کئی ماہ لگ جاتے ہیں یہ پتہ کرنے میں کہ اس کا مسئلہ کس شخص نے حل کرنا ہے. اور ہمارے سفارت خانوں کی یہ حالت اس لیے ہے کہ وہاں پر جو زیادہ تر تقرریاں ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر کی جاتی ہیں، اس لیے ان پوسٹ پر تقرری کے لیے ہمارے حکمرانوں کی نظر اپنی فیملی اور اپنے دوستوں سے آگے نہیں جاتی. اسی لیے یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان عام پوسٹوں پہ، ان سے پوچھ گچھ کرنے والا، ان کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے، مرشد پاک سرکار میں صدقے جاؤں حضور. سرکار یہ جو انسانی سمگلنگ کا اتنا خوفناک دھندا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، خدا کے واسطے اس طرف دھیان کریں حضور. اور جو ہمارے مسکین بہن بھائی 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے گئے تھے اور باہر کے ملکوں کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں حضور، ان کا بھی کچھ کریں جناب. ناظرین، یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.